اسٹیج پر تشریف فرما اکابرین اور اسی طرح عمائدین شہر اور سیاستدان اور اسی طرح حضرت عبدالسلام صاحب سعیدی دامت برکاتہم کے قدیم شاگردین جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، آپ سب کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور حضرت نے 5 منٹ کے لیے بولنے کا جو وقت دیا ہے، حضرت کے متعلق حضرت کے جو خدمات ہیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، 5 منٹ میں تو اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا۔ یہ میری بات نہیں ہے، شہر نندیال کا ہر نوجوان، ہر بڑا، ہر چھوٹا، ہر لیڈر، ہر ایک جانتا ہے کہ ہمارے حضرت عبدالسلام سعیدی جو حضرت دامت برکاتہم ہیں، ان کے خدمات تقریباً 30 سال سے انہوں نے اپنی زندگی مدرسے کے لیے صرف کر دی، خرچ کر دی۔ آپ جانتے ہیں حضرت نے مدرسہ سبیل الہدا میں جب خدمت انجام دیتے تھے، حضرت کو ہم نے دیکھا صدر المدرسین کی حیثیت سے۔ کیا مصلحت تھی نہیں معلوم، اللہ کو حضرت کی وہ کون سی ادا پسند آ گئی، اللہ حضرت کو صدر المدرسین کی حیثیت سے ہٹا کر بانی و محتمین کی حیثیت سے بٹھانا چاہتا تھا۔ اللہ کی یہ مصلحت تو کوئی نہیں جان سکتا، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الحمدللہ علی کل حال، تمہارے ساتھ جو بھی ہوتا ہے، خیر بھی ہو، شر بھی ہو، اچھا بھی ہو، برا بھی ہو، یہ سب میں آپ کو کہنا پڑے گا الحمدللہ علی کل حال۔ حضرت کا وہاں سے نکلنا وہ اللہ کی کیا مصلحت تھی نہیں معلوم، اور یہاں پر آ کر صدر المدرسین کی حیثیت سے وہاں خدمت انجام دیتے تھے، اور اللہ نے یہاں حضرت کو بٹھایا بانی و محتمین کی سٹی پر۔ اور اللہ اکبر، حضرت کے اندر، حضرت کے متعلق میں اس لیے بولنا یہ چاہتا ہوں، ہم جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو کیا دے گا، اور اس کی خدمت کرنے والوں کو اللہ کیا اجر عطا فرمائے گا، ہر ایک جانتے ہیں۔ خاص طور پر 3 باتیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جو حافظ قرآن ہوتا ہے، جو قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 3 انعامات سے نوازتے ہیں، 3 پیکیجز دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، جو حافظ قرآن ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس سے کہیں گے اے میرے بندے، میں نے جس قرآن کی، جس کلام پاک کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے لیا تھا، اس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری جو میں نے لیا تھا، اس کا ذریعہ اے حفاظ کی جماعت میں نے تم کو بنایا۔ اللہ کے اس کلام کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ قرآن محراب پہ رکھا ہوا ہے، ان حفاظ سے پوچھو، بیٹھے بیٹھے سارا قرآن آپ حضرات کی خدمت میں سنا دیں گے۔ تو اللہ کہے گا اے حافظ قرآن، تو ایک ایک آیت پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ یہ حافظ، یہ حفاظ کی جماعت، یہ حفاظ کی جماعت قیامت کے دن ایک آیت پڑھے گی، ایک درجہ پر چڑھے گی، آخر 6660 پر 6 آیات پر پہنچے گی، اور فرشتے قطار لگائے ہوئے کھڑے ہوں گے، ان حفاظ کی جماعت کو کہیں گے سلام سلام سلام۔ یہ حفاظ کی جماعت اللہ سے کہیں گے اے اللہ، یہ کیسے ویلکم ہو رہا ہے؟ ہم دنیا میں سمجھتے تھے ہماری امامت کی تنخواہ 10-12 ہزار روپے، ہماری مدرس کی تنخواہ 5000 روپے، ہم اس کو کم سمجھتے تھے، ہم کو نہیں معلوم تھا تو آج اتنے انعامات سے اتنا بہترین انداز میں ہمارا ویلکم کرنے والا ہے، فرشتے ہم کو سلام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہے گا اے حفاظ کی جماعت، فرشتے ہی نہیں بلکہ تم جنت میں آ جاؤ، یہ رب بھی تم کو سلام کرے گا۔ اللہ اکبر، ان حفاظ کی جماعت کو خود رب ذوالجلال سلام کرے گا۔ اور دوسرا پیکیج یہ ہے، اللہ کہے گا اے حفاظ کی جماعت، تم جنت میں داخل ہو گئے، تم ذرا جہنم کی طرف تو دیکھو،
بال خالی کھسا کر دیکھو تو جہنم کی طرف دیکھا جائے گا، تو جہنم کے اندر کسی کا سر پھوڑا جائے گا، کسی کی زبان کاٹی جائے گی، کوئی آگ میں جلتا ہوگا۔ اللہ کہے گا دیکھو اس جہنم میں کوئی آپ کا خاص آدمی ہے، کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، کوئی آپ کا دوست ہے؟ یہ جنتی جو حفاظ تھے جہنم کی طرف دیکھیں گے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا مدرسے کا محسن ہے، جب میں پڑھتا تھا میرے مدرسے کو چندہ دیا کرتا تھا، میرے حافظ بننے کا ذریعہ انہوں نے بنا تھا، سب کی طرف اشارہ کہیں گے۔ اللہ کہے گا تیرا اشارہ کافی ہے، بس میں بھی ان کو جنت میں بھیج دوں گا۔ یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، علماء کے مجمع میں کہہ رہا ہوں۔ آخری انعام جو ہوگا، آخری پیکج تیسرا وہ ہوگا۔ بزرگوں اور دوستوں، تم بھی ارادہ کرو، تم بھی عزم کرو کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین بناؤ۔ آج دنیا کے اندر بچوں کو مدرسے میں چھوڑا جاتا، جب میں بھی بچہ تھا یہ علماء بھی چھوٹے بچے تھے، آج ہمارے سامنے یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، ان کا چہرہ دیکھو، ان کے ماں باپ کی زندگی کو دیکھو، ان کے ماں باپ نہ سیاسی لیڈر ہوں گے، نہ ان کے ماں باپ گورنمنٹ امپلائی ہوں گے، یہ تو غریب کے بچے ہوں گے۔ کیوں؟ دنیا والے یہی کہتے ہیں اگر مالدار کا بچہ ہوتا تو گورنمنٹ کے اسکول میں تعلیم حاصل کر لیتا، مدارس میں تو غریب کے بچے ہوتے ہیں، مدارس میں پڑھنے والوں کو غریب کے بچے کہا جاتا ہے، حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ نہیں، ہماری سوچ غلط ہے، ہماری سوچ غلط ہے، ہم کو افسوس اس پر کرنا ہے۔ وہ ہماری کون سا گناہ ہے؟ اللہ نے ہمارے بچوں کو قرآن کے لیے قبول نہیں کر لیا۔ ان کے ماں باپ کی وہ کون سی نیکی ہے؟ اللہ نے اس کے کلام کی حفاظت کی ذمہ داری لیا تھا، اس کو سینے پہ محفوظ کرنے کے لیے ان کو قرآن کے لیے چن لیا۔ جو ماں باپ ان کو مدرسے میں پڑھاتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان ماں باپ کو نور کا، روشن کا تاج پہنائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ تاج کی روشنی ایسی ہوگی، سورج کی روشنی اس کے سامنے بے نور ہو جائے گی۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ کی خدمت میں جو بولنا تھا میں نے بول دیا۔ اب میرے دوستوں سے جو حضرت کے شاگرد ہیں، میں نے حضرت کے پاس نہ تو الف پڑھا نہ تو با پڑھا، لیکن جتنے میرے دوست ہیں یہ سب حضرت کے شاگرد ہیں۔ اس نسبت سے میں بھی حضرت کو حضرت استاد مانتا ہوں۔ میں نے حضرت کے اندر ایک خاص صفت دیکھی ہے، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں حضرت کے اندر میں نے ایک خاص صفت دیکھی ہے، جب اپنے شاگردوں سے بھی ملتے ہیں اپنے مدرس ہونے کا، اپنے استاد ہونے کا رعب نہیں دکھاتے، اپنے شاگردوں سے بھی ملتے ہیں تو ایک دوست، ایک پیار سے ملتے ہیں۔ اتنا اچھا انداز حضرت کا بات کرنے کا اپنے شاگردوں سے۔ حضرت جوانوں میں جاتے ہیں تو جوان بن جاتے ہیں، بچوں سے ملاقات کرتے ہیں تو بچے بن جاتے ہیں، اپنے شاگردوں سے ملاقات کرتے ہیں تو گھل مل جاتے ہیں۔ یہ حضرت کی خاص صفت ہے۔ میں نے حضرت کے شاگردوں میں اسی خاص صفت کو دیکھا ہے۔ یہاں پر جو مجمع بیٹھا اکثر میرے دوست ہیں، جتنی دوستی میں حضرت کے شاگردوں سے کرتا ہوں اتنی دوستی کسی اور سے نہیں۔ جو صفات حضرت کے اندر ہیں وہ صفات شاگردوں کے اندر ہیں، تو میں شاگردوں سے دوستانہ مزاج سے یہ بات عرض کر دیتا ہوں، ہم جو خدمات کر رہے ہیں مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جو ہماری تنخواہ چھوٹی ہے اس پر ہم کو افسوس نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو قرآن کی دولت دی گئی، جس کو قرآن کی دولت دی گئی اور دوسروں کو مال دیا گیا، قرآن والے کو چاہیے دنیا دار کو دیکھ کر افسوس نہ کرے۔ قرآن والا دنیا داروں کے دنیا کو دیکھ کر اگر افسوس کرتا ہے اس نے اللہ کو حقیر اور چھوٹا سمجھا، کیونکہ جو دولت اللہ نے آپ کو دی ہے وہ دنیا داروں کی دولت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر میں یہ سوال کروں، اگر اللہ کسی کے سینے میں قرآن دے دے، اگر اللہ یہ اعلان کر دے تم کو میرا اسلام، میرا قرآن چاہیے یا دنیا کے کروڑپتی چاہیے، تو بتاؤ آپ کیا جواب دیں گے؟ قرآن ہی کو لیں گے۔ تو
تو اللہ نے اتنا بڑا مقام آپ حضرات کو دیا ہے، تو آپ حضرات کا حضرت کے ایک بلاوے پر دور دراز سے سفر کر کے حضرت کی ایک چھوٹی سی دعوت پر آپ نے آئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں جب تک دیکھیے ہم جوان ہیں، ہم بہت سارے خدمات کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت کو دیکھیے مدرسے کے اندر کتنی زندگی کاٹی ہے، مدرسے کے اندر بنیادم میں حضرت نے پڑھا، کتنی زندگی کاٹی ہے۔ اس کے بعد شہر نندیال کو آ کر 30 سال کا عرصہ قرآن کی خدمت کے لیے گزر گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو قرآن والا ہوتا ہے وہ اللہ والا ہوتا ہے۔ تو ہماری حضرت کی زندگی 30-35 سال قرآن کے لیے ہو گئی۔ بتاؤ کہ ہمارا استاد اللہ والا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بتاؤ، میں آپ شاگردوں سے پوچھتا ہوں، تو ہمارا استاد اللہ والا ہے تو ایسے استاد سے ہم لگاؤ رکھیں گے، ایسے استاد کے ساتھ قدم بقدم ہم چلیں گے۔ ضرور بزرگوں، آج نہیں تو کل اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی سنوار دے گا، ہماری آخرت بھی سنوار دے گا۔ بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جن حضرات نے خصوصاً حضرت عبدالسلام صاحب سعیدی دامت برکاتہم نے مجھے جو کچھ دیر بولنے کا موقع عطا فرمایا، اس کا میں عمیق دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔